باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین حضرات، کل سماعت کیے تھے والمحسنات کا صفحہ نمبر 160۔ آج انشاءاللہ سماعت کریں گے صفحہ نمبر 161۔ ایک بار درود پاک پڑھ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحیم۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى والجار الجنب والشاهد بالذنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، اور اللہ کی بندگی کرو اور اس کا شریک کسی کو نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ سے بھلائی کرو، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور پاس کے ہمسائے اور دور کے ہمسائے اور کروٹ کے ساتھی اور راہگیر اور اپنی باندھی غلام سے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا۔ بے شک اللہ کو خوش نہیں آتا کوئی اترانے والا، بڑائی مارنے والا۔ جو اب آپ بخل کریں اور اوروں سے بخل کے لیے کہیں، اور اللہ نے جو انہیں اپنے فضل سے دیا ہے اسے چھپائیں، اور کافروں کے لیے ہم نے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا والذین ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا۔ اور وہ جو اپنے مال لوگوں کو دکھاوے کو خرچتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے اللہ اور نہ قیامت پر، اور جس کا مصاحب شیطان ہوا تو کتنا برا مصاحب ہے۔ شان نزول۔ جانتا ہے کہ زوجین میں ظالم کون ہے، مسئلہ پنچوں کو زوجین میں تفریق کر دینے کا اختیار نہیں، نہ جاندار کو نہ بے جان کو، اس کی ربوبیت میں نہ اس کی عبادت میں، ادب و تعظیم کے ساتھ اور ان کی خدمت میں مستعد رہنا، اور ان پر خرچ کرنے میں کمی نہ کرو۔ مسلم شریف کی حدیث ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہریرہ نے عرض کیا کس کی یا رسول اللہ؟ فرمایا جس نے بوڑھے ماں باپ پائے یا ان میں سے ایک کو پایا اور جنتی نہ ہو گیا۔ جس کے ماں باپ بوڑھے ہوں اور وہ اس عمر کو پہنچ گئے اور تم ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر پائے تو
خاک ہو جاؤ. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا. ماں باپ کو ان کی خدمت کرنا تبھی ان کی پاؤ گے. جنتی نہ ہو گیا. حدیث شریف میں ہے رشتے داروں کے ساتھ اچھے سلوک کرنے والوں کی عمر دراز اور رزق وسیع ہوتا ہے. جو رشتے داروں کی خدمت کرتے ہیں, ان کو لیتے دیتے ہیں, ہیلپ کرتے ہیں, ان کی عمر بھی اور رزق بھی زیادہ ہوتی, وسیع ہوتی. بخاری و مسلم حدیث سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی سرپرستی کرنے والا ایسے قریب ہوں گے جیسے انگشت شہادت اور بیچ کی انگلی. جو یتیموں کی ہیلپ کرتا ہے, اس کی مدد کرتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایسے ساتھ ہوں گے جیسے یہ انگلی ہے وہ ایک دم میرے سچ پہ ہی رہے گی. جو یتیموں کا خیال رکھتا ہو, ان کی سرپرستی کرتا ہو, دیکھ بھال. بخاری شریف حدیث سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوہ اور مسکین کی امداد و خیر گیری کرنے والا مجاہد فی سبیل اللہ کی مثل ہے. سبحان اللہ. جو کسی بیوہ عورت کو اور مسکین کی خبر لیتا ہو, اس کی ہیلپ کرتا ہو, وہ جہاد کرنے والے کے برابر میں ہے, مجاہد میں گنتی ہوتی ہے فی سبیل اللہ. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل مجھے ہمیشہ ہمسائیوں کے ساتھ احسان کرنے کی تاکید کرتے رہے. ہمسائیوں مطلب جیسے آجو بازو میں رہنے والوں, جس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے, ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھو اور ان کے حال چال پوچھو, کھانے پینے سب کچھ. اس حد تک کہ گمان ہوتا تھا کہ ان کو وارث قرار دے دیں. مطلب اتنا ہمسائیوں کا حق ہوتا تھا, اتنا حضرت جبرائیل علیہ السلام بتا دیتے تھے کہ ایسا معلوم ہوتا کہ وہ ہمارے وارث ہی ہیں. اتنا. بخاری و مسلم یعنی بیوی یا جو صحبت میں رہے یا رفیق سفر ہو یا ساتھ پڑھے یا مجلس و مسجد میں برابر بیٹھے اور مسافروں مہمان. حدیث جو اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھے اسے چاہیے کہ مہمان کا اکرام کرے. جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ مہمانوں کی عزت و اکرام کرے, اچھے سے بٹھائے, گھر پہ بلائے, کھانا پینا اچھا کھلائے, مہمانوں کی عزت کرے. بخاری و مسلم کہ انہیں ان کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہ دو اور سخت کلامی نہ کرو, سخت کلامی بھی نہ کرو, اور کھانا کپڑا بقدر ضرورت دو. حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں بد خلق داخل نہ ہوگا. بد خلق کا مطلب سمجھتے ہو؟ جو زبان سے لوگوں کو تکلیف پہنچائے, بد خلق. اس کو اخلاق نہیں ہے, وہ کیسی بھی غلط باتیں کرتا ہے, کسی کے بارے میں بھی غلط بات یا غلط بات بولتا ہے, اسی کو بد خلق کہتے ہیں. اخلاق ہونا چاہیے. اسلام میں اس اخلاق کی بہت تاکید کی گئی ہے. عزت سے بولو, عزت سے بات کرو, تو ایسے لوگ جنت میں بھی داخل نہ ہوں گے, بد خلق. ترمذی متکبر خود بھی جو رشتے داروں اور ہمسائیوں کو ذلیل سمجھے, بخل یہ ہے کہ خود کھائے دوسرے کو نہ دیں. بخل اسے کہتے ہیں کنجوسی, جو تم خود تو کھا رہے ہو مگر دوسرے کو نہیں دیتے. شاہ یہ ہے کہ نہ کھائے نہ کھلائے, شخا یہ ہے کہ خود بھی کھائے اور دوسروں کو بھی کھلائے.
سخاوت اسے بولتے ہیں، خود بھی کھائے دوسروں کو کھلائے، اور شاہ یہ ہے کہ نہ کھائے نہ کھلائے، اور بخل یہ ہے کہ خود کھائے اور دوسروں کو نہ کھلائے۔ ہاں، تو ہمیشہ خود بھی کھاؤ دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ جود یہ ہے کہ آپ نہ کھائے دوسروں کو کھلائیں۔ یہ سب اولیاء کرام لوگ کر پاتے ہیں کہ خود بھوکے رہ جاتے ہیں اور دوسرے کو کھلا دیتے ہیں۔ ایسا ہونا چاہیے، ایسے لوگ اللہ کو محبوب ہوتے، اللہ ایسے لوگوں کو پسند فرماتا۔ شان نزول، یہ آیت یہود کے حق میں نازل ہوئی جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کرنے میں بخل کرتے تھے۔ یہ جو یہود تھے، یہود نصارہ، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات جو ان کی کتابوں میں تھی وہ سب بتانے میں کنجوسی کرتے تھے، پوری بات نہیں بتاتے اور چھپاتے تھے۔ مسئلہ اس سے معلوم ہوا کہ علم کو چھپانا مذموم ہے، علم کو نہیں چھپانا چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ کو پسند ہے کہ بندے پر اس کی نعمت ظاہر ہو۔ اللہ کو یہ پسند ہے کہ اللہ تمہیں اگر نوازا ہے تو اچھا کھاؤ، اچھا لباس پہنو، مگر دکھاوے کے لیے نہیں کہ میں بہت اچھا پہن کے جا رہا ہوں اور سب ایسے پٹیچر ہیں سبھی۔ اللہ کا شکر ادا کرو، پہن کے جاؤ مگر کسی کو اپنے سے کمتر نہ سمجھو۔ سمجھ گئے نا؟ اللہ کی نعمت کا اظہار اخلاص کے ساتھ ہو تو یہ بھی شکر ہے، یہ بھی ایک طرح کا اللہ کا شکر ادا کرنا ہو جاتا ہے۔ اور اس لیے آدمی کو اپنی حیثیت کے لائق جائز لباسوں میں بہتر پہننا مستحب ہے۔ جیسی تمہاری حیثیت ہے، اگر بہت پیسہ ہے تمہارے پاس تو اچھے لباس پہننا تمہارے اوپر مستحب ہے، مگر دکھاوے کے لیے نہیں، اس میں اللہ کی خوشنودی ہو کہ اللہ نے مجھے عطا کیا ہے تو میں پہن رہا ہوں، کسی کو حقیر نہ جان۔ بخل کے بعد صرف بے جا کی برائی بیان فرمائی کہ جو لوگ محض نمود و نمائش اور نام کی آواری کے لیے خرچ کرتے ہیں اور رضائے الہی انہیں مقصود نہیں ہوتی۔ بہت سارے لوگ صرف اپنے دکھاوے کے لیے پہنتے ہیں کہ لوگ مجھے دیکھ کے سوچے ارے اس کے پاس تو بہت سارا اچھا کپڑا ہے اور بہت سارا پیسہ ہے، وہ ایسا اپنے آپ کو دکھاتے، تو یہ اللہ کی رضا نہیں ہوتی، اس میں رضا الہی نہیں ہوتی، اس میں تو دوسروں کو حقارت کرنا ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ مشرکین و منافقین بھی، یہ بھی ان کے حکم میں ہیں۔ یہ لوگ یہی کرتے تھے جو مشرکین تھے اور منافقین تھے، جن کا حکم اوپر گزر گیا۔ خوش نہیں آتا مطلب پسند نہیں آتا۔ صدق اللہ العظیم۔ باقی انشاءاللہ کل سماعت کریں گے۔ صفحہ نمبر 162۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام وإلیک یرجع السلام، فحینا ربنا بالسلام وادخلنا الجنۃ دارک دار السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مالک القدوس۔ یا اللہ ہم نے تو قرآن پاک کی تلاوت کی، اس کا پڑھنا سننا قبول عطا فرما۔ یا اللہ اس کے پڑھنے میں کسی قسم کی غلطی، گستاخی، بے ادبی اور اپنے رحم و کرم سے معاف عطا فرما، اور ہم سب کو صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سبحانک ذی العزۃ عما یصفون
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وبحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔